تو اس راہب کی بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی۔ تو میں نے اپنی فیملی سے پوچھا کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ ایک نوجوان جس کے گردن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بڑھیا ہے جو اس نوجوان کو گالیاں دے رہی ہے، اور میں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے بڑھیا کون ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص زمین پر چلتا پھرتا کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے، کیا ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ السلام علیکم دوستو، وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بصرہ میں خرید و فروخت کرنے میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک راہب نے آواز لگائی کہ کیا آپ میں سے کوئی اہل مکہ میں سے موجود ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل میں موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون احمد؟ تو اس راہب نے کہا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا، اس نے اسی مہینے کے اندر ظاہر ہونا ہے۔ تو اس راہب کی بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی اور میں نے اپنے تیز رفتار اونٹوں کو دوڑایا اور میں مکہ پہنچ گیا۔ تو میں نے اپنی فیملی سے پوچھا کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی ہے۔ تو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ کیا یہ سچ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے ان کی بات کو مان لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ سچ ہے۔ پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا، جس پر اللہ جل شانہ نے میرے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہب کا واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے چہرے پر خوشی بالکل واضح تھی۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی خبر پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، انہیں بہت دھچکا لگا۔ شروع میں تو انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین سے پھرنے کی بہت کوشش کی، نرمی سے سمجھایا بجھایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بالکل بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اذیتیں دینا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس کے گردن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اس کے سر پر مار رہے ہیں اور اسے تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بڑھیا ہے جو اس نوجوان کو گالیاں دے رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں نے کہا کہ یہ اس کے پیچھے بڑھیا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی والدہ ہے جو انہیں گالیاں دے رہی ہے دین کے پھرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑھتا رہا اور مکہ کے لوگ انہیں اذیتیں دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید ہونے کا لقب دیا۔ اس لقب کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار ٹوٹ رہے تھے تو جب بھی کفار کا ایک نیا جتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ کیا کوئی ہے بہادر جو ان کو پیچھے ہٹائے؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں میں ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، تم نہیں، تم اپنی جگہ پر برقرار رہو۔ پھر انصاری صحابی آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری صحابی کو اجازت فرماتے اور وہ انصاری صحابی ان کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان فرماتے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرماتے کہ میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو اپنی جگہ برقرار رہنے کا حکم فرماتے۔ اسی طرح کئی بار اعلان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ کیا کوئی ہے بہادر نوجوان جو اس جتھے کو پیچھے کی طرف دھکیلے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الان، ہاں ابھی آ جائیں آپ۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور زخموں سے چور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے دوست یعنی طلحہ کو دیکھو۔ تو جب وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی کٹ چکی تھی، بالکل جسم لہو لہان تھا، چہرے کے اوپر تیر کے اور تلوار کے زخموں کے نشان تھے اور وہ ایک گڑھے کے اندر بے ہوش پڑے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا کہ یہ زندہ شہید ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص زمین پر چلتا پھرتا کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اس دن کے بارے میں فرماتے ذالک الیوم کلہ لطلحہ، کہ وہ پورا کا پورا دن ہی طلحہ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آپ کو ہر وقت دین کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ ان کی اپنی ضروریات، ان کی اپنی خواہشات ہمیشہ سیکنڈ پرائیورٹی پر ہوتی تھی، فرسٹ پرائیورٹی پر ان کا دین تھا
کہ ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے لیے بھی دین ہمارا فرسٹ پرائیورٹی پہ ہے، اللہ جل شانہ کے احکامات ہمارے لیے فرسٹ پرائیورٹی پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے فرسٹ پرائیورٹی پہ ہیں، اور ہماری خواہشات ہماری سیکنڈ پرائیورٹی پہ ہیں۔ ہمیں آپ سے سوال کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح بنانا چاہیے کہ اللہ کے احکامات اور دین کے جو تقاضے ہیں وہ تو ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی پہ رہیں اور ہماری خواہشات ہمیشہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ رہیں۔